نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم 5واں پارے کا اردو ترجمہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے، والمحصنات من النساء، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، نسائی ہے، تو اس میں بھی نکاح کے تعلق سے ہی اس میں بھی تفصیل انشاءاللہ رہ سکتی ہے۔ چلیے پڑھیں گے اپن۔ اور حرام ہیں شوہر دار عورتیں، جو عورتوں کے نکاح ہو چکے ہیں وہ حرام ہیں دوسروں کے لیے، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ اگر کافروں کی عورتیں اپنے ملک میں آ رہے ہیں، اپنے قبضے میں آ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ کا نوشتہ ہے کہ تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور تم بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کے ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہو تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ بار بناتی۔ جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اگر تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مردوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ بخش دیے جائیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں، ماں باپ اور قرابت دار، اور جن سے تمہارا حلف بند آ چکا ہو، انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، تو نیک بخت عورتیں اور ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، بجھاؤ، ان سے الگ سو اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے بھیجیے، دونوں کا صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں
اور پاس کے ہمسائے یعنی اڑوس پڑوس اور ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا۔ کوئی اترانے والا بڑا مارنے والا ہے، کسی پر اب کو اترانا نہیں ہے ہم کو۔ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، یعنی کنجوسی کریں، دوسروں کو کنجوس کے لیے کہیں، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے بھی خرچ کرنا نہیں ہے، مال خرچ بھی کرنا ہے، بخیل بننا نہیں ہے اور دکھاوے سے خرچ کرنا نہیں ہے، اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصائب شیطان ہوا تو کتنا برا مصائب ہے، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ ایک ذرہ بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ اس دن پچھتائیں گے کفار، بولیں گے کاش اگر مٹی بنا کر زمین میں دفن برابر کر دیا تو بس تھا، لیکن یہاں آ کے پھنس گئے، بولیں گے، اور کوئی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ جو بھی کریں گے کام اور کارنامے ان کے اللہ سے چھپا ہوا ایک بھی نہیں گا، ذر نہیں آرانا، شر نہیں آرانا۔ ایمن والو اللہ کے والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک نہ ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے، مگر ناپاکی کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب جانا نہیں ہے، مگر مسافر ہیں، مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو، اگر تم بیمار ہے تو گھر میں پڑھ لینا ہے، یا سفر میں ہے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آ جائے، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، آپ ایسی جگہ ہیں نہ آپ غسل کر سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ پاکی کا انتظام کر سکتے ہیں، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا ہے اپنے کو بغیر پانی کے، پاک مٹی سے، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا اور گمراہی مول لیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ کافی ہے، والی ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ کچھ یہودیوں کلاموں کو ان کی جگہ سے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائے نہ کہتے ہیں، زبانیں پھیر کر، یعنی تانا دیتے ہیں۔ جب رائنا بول کے کفار کیا ہے، تانا دیتے تھے، تو اس لیے وہ آیا ہے رائنا کہتے ہیں، زبانیں پھیر کر، اور دین میں تانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنے، اور حضور ہم پر نظر فرمائیں، تو ان کے لیے بھلائی اور راستے اور زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ اگر وہ سرکار کی بات مانتے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کر دیتا اور ان کو ایمان والوں میں شامل کرتا، لیکن وہ اللہ آخر دو جہاں کی بات نہیں مانے، اللہ نے کفر کے سبب ان کو کفر میں کیا، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، خبر اس کے کہ ہم بگاڑیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر۔ ہفتے کے دن جو مچھلی کا شکار کرنے کا منع کر دیے تھے، ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، تو اور وہ لوگ کیا ہفتے کے دن دریاؤں کے بعد گڑھے بناتے تھے، ہفتے اس کے اندر مچھلیاں کو آنے کے بعد دوسری نکالتے تھے، بہر کا وہ اپنی شرارت پوری کرے تو ان کو بندر بنا دیے۔ تو وہ یہاں پر ہے، لعنت کری جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے گا، بے شک اللہ انہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ کفر کے نیچے وہ تو کفر ہٹ کر اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں اپن، یعنی کوئی کفر سے ہٹ کر کب گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو بخشنے والے بھی ہیں۔ اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اور اس نے بڑا گناہ کیا، طوفان باندھا کیا، تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنے سترائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے سترا کرے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
دانہ خرما کے ڈورے برابر، یعنی جو ایمان والے ذرا برابر ان پر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو ایسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور ایک کافی ہے کہ سری گناہ، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہوں نے کتاب کا ایک حصہ ملا اور ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، کافر ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ ہم راہ پر ہیں۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی پار نہیں پائے گا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ اگر ان کی بات چلے، کفار کی بات چلے تو تل بھر نہ کریں، معمولی مدد بھی نہیں کریں گے وہ لوگ۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے منہ پھیرا۔ اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ، جنہوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جو آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے اور عذاب کا مزہ لیں گے۔ یعنی آگ میں ڈالنے کے بعد ان کی جو کھالیں ہیں وہ پگھل جائیں گی، اور وہ کھالیں جو ہیں پک جائیں گی، پگھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری کھالیں ان کے اوپر چڑھائیں گے، چڑھا کے پھر وہی گناہ، وہی عذاب دیتے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عذاب سے کافر عذاب سے برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے، تو دوزخ کے داروغہ سے، یعنی دوزخ کے فرشتے سے یہ کہیں گے کہ تمہارے خدا سے کہو کم سے کم ہم کو ایک دن کی تو بھی سکون عطا کرے، ایک دن کی تو بھی مہلت دے، یا ایک دن کے لیے تو بھی عذاب ہٹا لے۔ ایسا تڑپیں گے کفار دوزخ میں جانے کے بعد، سوچو ذرا، ایسا تڑپیں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اور ان کی کھالیں بدلتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جلتے جائیں گے۔ وہ تو داروغہ سے کیا دعا کریں گے، کیا ریکویسٹ کریں گے؟ آپ اپنے خدا سے کہو کہ ایک دن کے واسطے تو ہم پر رحم کرو گے۔ تو وہ داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتابیں نہیں آئی تھی؟ تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پورے کیا کریں گے؟ وہ بولیں گے کہ بس میرے سے جو بڑا داروغہ اس سے بات کر لیجئے۔ پورے وہ بڑے داروغہ سے عرض کریں گے، اے اللہ کے بڑے داروغہ، ہم کو پوروں کو دوزخ میں مت رکھیے، بلکہ ہم کو ختم ہی کر دیجئے، ہم کو بالکل ختم کر دو، رکھو میں وہ زندہ مت رکھو، بولیں گے۔ تو بڑا داروغہ کہے گا دیکھو، جب نیکوکاروں کو جنت میں اور جو گناہ گاروں کو دوزخ میں بھیجنے کے بعد جو ملک الموت ہوتی ہے، اس کو مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ذبح کر دیے تو داروغہ بولے گا وہ موت کو ذبح کر دیے، اب تم کو موت بھی نہیں آئیں گی، موت بھی نہیں آئیں گی، راحت بھی نہیں ملیں گی۔ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کافروں کے لیے اگر ہم کچھ بولے تو ہمارے دشمن بن جاتے، اور ان کے اچھائی کے لیے بولے تو وہ ہمارے دشمن بن جاتے۔ اب جان دو ان کا منہ بھگتیں گے وہاں پر، دیکھو کیسے آئے۔ وہ داروغہ بولا کہ موت اب نہیں آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ اس لیے نہیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ان کو فیصلہ کرنے کے بعد جو موت تھی وہ موت کو ذبح کر دیے، اب موت ہے نہیں، اب رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں ستری بیویاں بھی ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی۔ ستری بیویاں وہ تو حوروں کا ذکر ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر 72 حوریں ہوں گی۔ اب کوئی عالم صاحب شاید ایسے ہی بیان کرے، شاید جنت میں 72 حوریں ہوں گی، تو اب ہر چینلوں پہ ٹی وی وہی چل رہا، 72 حوریں کیسے ہوتے ہیں، 72 ایسا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب آنکھ ان کی بند ہوں گی، دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات تھی اور ہم نے کیسے تانے دیے تھے، پچھتائیں گے۔ ان کے لیے وہاں ستری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں یہ سایہ ہی سایہ،
گرمی کا نام نہیں، وہاں دہکتی آگ ہے جو چمڑی بدلتے جا رہی ہے اور جلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں جنت میں کیا ہے، گرمی تو چھوڑ، ہر جگہ سایہ رہے گا، جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کے ہیں انہیں سپرد کرو۔ جس کسی کی امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنا، امانت سپرد کر دینا جس کے اس کو۔ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، نہیں کوئی دیکھے مضبوط دکھ رہا اس کی طرفداری کر رہے ہیں، جو کمزور دکھا اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے حدیث یاد آئی، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، یعنی حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ لگے، سامنے والے کڑوی لگتی ہے اس سے مت ڈرو۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ لگے۔ تو اور لوگوں کو فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ رہبری کر رہے ہیں، فیصلے میں رہبری کر رہے ہیں، گناہ میں رہبری کر رہے ہیں، بچنے کی رہبری کر رہے ہیں، دوزخ سے بچنے کی ترکیب بتا رہے ہیں، جگہ جگہ رہبری کر رہے ہیں۔ اس لیے داروغہ دوزخ کا کہے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ انہیں تڑپ کے بولیں گے ایک دن کی طرح ہمارے کو عذاب سے چھٹکارا دو، ایک دن کے واسطے، پھر رہتے ہیں عذاب میں شتے، ایک دن کی مہلت نہیں دیں گی۔ داروغہ کہے گا کیا تم کو ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ حدیث میں آتا ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا۔ اللہ کے رسول کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کے حکم کے برابر ہے۔ مگر بعض ایسے ہمارے پیارے بھائی ایسے ہیں سمجھتے نہیں بات کو، سیدھا ایسا جاتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ جن سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کو کتاب بھی دیں، ان کو سب ان کو دے کے ان کو دے دیا، ایسا جاتے ہیں سیدھا بے دھڑک۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کے پیچھے پیچھے آؤ، وہاں پہ جاتے ہیں کیا بولیں گے؟ اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کی حضور رجوع کرو۔ کوئی جھگڑا ہے، کوئی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس رجوع کرو وہاں پر۔ اگر اللہ اور قیامت اور ایمان پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو سدھر کے چلو، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے چلو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوں گی۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے پڑھا تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، کفار کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، دیکھو آپ نہیں ہوئے، خوش ہوتے ہیں، لیکن جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا اور بولیں گا کہ بولو تمہاری کیا نیت تھا، تم کو کیا انعام دینا، تم نے شہادت پائی ہے، کیا انعام دینا؟ تو وہ شہید کہے گا اے اللہ مجھے پھر سے جنت میں بھیج اور ایک مرتبہ میں شہید ہوتا ہوں۔ تو شہیدی کا اتنا بڑا مزہ ہے، اتنا بڑا مزہ ہے کہ دوبارہ جنت میں جانے کا بجائے کیا بولیں گا بندہ، اے اللہ مجھے دوبارہ جنت میں بھیج تاکہ میں پھر سے شہید ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بلند چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ دکھاوے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کفار جیسا دیکھ کے بولے انہیں مر گئے ہم زندے ہو گئے، اس کو مار دے کے بہادری کر رہے ہیں نا۔ اب ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کا ناحق قتل کر رہے ہیں، ٹائیگری کر رہے ہیں، مگر وہاں سمجھ میں آ جائے گا جانے کے بعد ایسا سمجھ میں آئے گا جب پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ اور قیامت کے ایمان رکھتے ہیں اور بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف سے اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا؟ ہماری پر جو اترا ہے اس پر ایمان لائے، اپن اس کتاب پر بھی لائے ہیں، کلام اللہ پر بھی لائے ہیں، اور آسمانی کتابیں ہیں، تورات زبور انجیل، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تورات زبور انجیل کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتابیں اتری ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بہت فرق ہے، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ۔ اگر آتا ہے احادیث میں آتا ہے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی ہے آپ کی، ہماری اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہمارے کیسے بہترین قسمت ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو کوئی قرآن پڑھتا ہے
گویا وہ اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات، کلام اللہ ہیں۔ ارے کلام اللہ ہیں صحیح ہے، ان سے آگے تو یہ کلام پڑھنے والے، یہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے، اللہ سے گویا باتیں کنٹینیو کر رہے ہیں، اپن باتیں کرنے کے برابر ہے، یہ درجہ اور ہے۔ چپ کے تو بھی موسیٰ علیہ السلام رو رو کے نئی دعا مانگتے تھے کہ پیغمبری کے بجائے امت محمدیہ میں پیدا کر۔ تو میرے بھائیوں، آپ اور ہم اتنے خوش قسمت ہے، اتنے خوش قسمت ہے کہ ہم کو خود اندازہ نہیں۔ تو ہم اس قرآن کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے اور بعد میں تفصیل سے جائیں گے، کیونکہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ کم سے کم پہلے تھوڑا پڑھ تو لیجیے ایسے ہی۔ اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا اسے اصلاح نہ مانے، اس کی اس باتیں نہیں ماننا ہے شیطان کی، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکاوے۔ ابلیس شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم کو بہکانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تو تم دیکھو کہ منافق تم سے منہ پھیر کر پھر جاتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف آ رہا، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تم کو بلایا جا رہا ہے، تو بلایا جاتا آتے نہیں، منہ پھیر کر جاتے ہیں۔ وہ پتہ چلے گا پھر کر جانے کا کیا نقصان ہوا آخرت میں، اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا وہاں، ورنہ دوبارہ رحم ہوں گا، نہ دوبارہ عمل کرنے کی توفیق موقع ملے گا۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہی ان کو ملے گا۔ اور پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا۔ باتیں تو ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا بھلائی کا ارادہ تھا، یہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو، اور ان کے معاملے میں ان سے رسا بات کہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول ہے۔ توبہ قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ بندوں سے 70 ماہ سے کم 70 ماہ سے کی محبت رکھتے ہیں، یا اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے وہ لوگ۔ اب راستے پائیں گے تو پائیں گے نا، راستے پانے کو تیار نہیں۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، جب تک کہ آپ کے انڈر میں نہیں آئیں گے وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس کی رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لے، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر چھوڑ دو، بار چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے، اس میں بھلا کس کا ہے؟ اللہ کی بات ماننے والوں ہی کا بھلا ہے۔ تو بھلائی تو اس میں ان کا بھلا تھا، اور ایمان پر خوب جمنا اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے، اور ضرور ان کو سیدھی راہ ہدایت کرتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، دادا گیری کرے، اللہ کے حکم نہیں مانتے تو پچھتائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو اسے ان کا ساتھ ملے گا، اللہ اور اللہ کا ساتھ ملے گا، تو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام پر اور صدیقین پر اور شہداء پر اور نیک لوگوں پر، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انبیاء، صدیق، شہداء، نیک لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، بہترین ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ دھوکے باز، بٹے باز، شراب خور، جھوٹ بولنے والے، ان کے ساتھ کبھی نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہ اچھے ساتھی ہو نہیں سکتے۔
قرآن کہہ رہا ہے اچھے ساتھی کی نشانی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ لوگ نیک ہیں، یہ کیا ہی اچھا ساتھی ہے، بہترین رفیق بولتے ہیں دوست کو، وہ حسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں، ان کا ساتھ رہنا ہے ہم کو۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا۔ پھر اگر تم پر کوئی افراد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس سے کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ جب مصیبت کی بات ہوتی تو کفروں کافروں کے ساتھ چلے جاتے، مصیبت ٹالنے کا ایسا نہیں، انہی کے ساتھ جانا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہوتا تو بعد میں پچھتا کے بولیں گا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مراد کو پاتا تھا، تھوڑی سی مصیبت کے واسطے میں کافروں کا ساتھ دیا، ہمیشہ کی بربادی ہوئی۔ اگر مصیبت کو ٹکتا ٹھہرتے ہوئے اپنے سچائی کے ساتھ رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اللہ والے کیا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اہمیت ہے دنیا کی زندگی کی۔ یہ زندگی کو چھوڑتے ہیں، بیچتے ہیں، دے کے آخرت کی زندگی کو خریدتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں، یاد ہی نہیں کرتے وہاں جانا کس کو ہے، وہ چھوڑ دو وہاں کا، بس یہی ہے جو کچھ ہے بلکہ بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑے غافل ہیں، یہ پچھتانے والے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارے جائے یا غالب آئے تو قریب ہیں، اس سے بڑا ثواب دیں گے۔ لڑو یا شہید ہو یا غالب آؤ، ہر حال میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اور اللہ کی راہ میں؟ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگوں کو لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جو نیکوکار ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار کیا ہیں، وہ شیطان کی سپورٹ میں لڑتے ہیں۔ تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ شیطان کتنا بھی بڑا طاقتور ہو لیکن وہ اس کا داؤ کمزور ہی ہوگا، اگر بشرطے کہ آپ اور ہم اللہ کے ساتھ رہیں۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگوں میں ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد۔ بعض لوگ ڈرنا شروع کر گئے کیونکہ جہاد فرض کر دیا گیا تھا، جہاد پہ کرنے سے ڈر رہے ہیں بعض لوگ، اور بے بولے اے رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہاد کیوں فرض کرے؟ ارے جہاد فرض کرے آپ کی بھلائی کے لیے، اگر تم شہید ہوتے تو جنت کے پورے 8 دروازے کھول کے بولیں گے اللہ تعالیٰ جاؤ کچھ دروازے جاتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور شہید ہونے والے کو بولیں گے مانگو کیا انعام مانگنے والا، تو شہید بولیں گا کہ اللہ مجھ کو دنیا میں پھر سے بھیج دے تاکہ میں پھر ایک شہادت کا مزہ لے کر آؤں، وہ مزہ لگ جائے گا۔ ایسا مقام ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اے رب ہمارے پر جہاد کیوں فرض کیا؟ بولیں گے لوگ مدت تک ہمیں اور جینا دے، ابھی مدت تک جینے دے ہم کو، کہیں گے دیا ہوتا تو تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ سرکار کو اللہ نے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ دنیا میں تھوڑا رہنا، تھوڑا نہیں تو کیا ہے، اگر فرض کرو، ایک مثال بتا رہا ہوں میں، اب تو ہماری عمر تو بہت کافی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ایک مثال بتا رہا ہوں میں، اگر کوئی انسان اب پیدا ہوتا ہے 100 سال کے بعد نہیں رہے گا، ایک عام بات بتا رہا ہوں، اللہ چاہے تو بہت رہتے ہیں لیکن ایک عام بات 60 70 80 سال کی عمر ہے، اگر کوئی پیدا ہوتا ہے 60 70 سال کے بعد 100 سال کے بعد دنیا سے رہیں گا ہی نہیں۔ اچھا 100 سال پہلے پیدا ہوتا تو اب دکھتا، اب یہ زمانے ہم اگر 100 سال پہلے پیدا تو ہم رہتے ہی نہیں تھے، اور اب 100 سال کے بعد ہم آگے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو تم فرما دو دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کے اندر کیا ہے تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہتے ہیں قیامت کے دن
کہ تم دنیا میں کتنا رہے؟ تو بندہ فرمائے گا اے اللہ ایک پر دنیا میں رکھے تو دوسرا پر آخرت میں، اتنی ایسا بتائے گا تو تھوڑا ہی ہے، سمجھو بات کو، یہ تھوڑا رہے اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی رکھ رہے ہیں۔ اور کافر جو دنیا کے اندر داداگیری کرتے ہیں، ناحق لوگوں کو مارتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں اور سامنے والے کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا جو کمزور ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو ٹیکنالوجی بھی جائے گی تمہاری اور تم بھی جائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے، جب پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے، اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا، تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا وہاں پر جنت میں جانے والوں۔ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی۔ ایک بادشاہ تھا، کہتے بس 7 محل موت آتی، وہ تو 7 محل کے اندر جا کے رہ گیا انہیں، تاکہ اندر بات ہے موت آئی نہیں آ سکتی، سمجھا انہیں، وہاں پر بھی آئی موت۔ کیا ہے؟ کہیں بھی ہو دیکھو اللہ کی اینما تکن یدرککم الموت ولو کنتم، یعنی تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، موت چھوڑنے والی نہیں ہے، کہیں بھی ہو، اگرچہ مضبوط خلوں میں ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں، دیکھو ہاں ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج وہ تو مضبوط خلے، وہ فی بروج مشیدہ مضبوط خلوں میں بھی اگر ہے تو موت نہیں چھوڑی۔ اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے، سرکار کا کام آپ کو راہ بتلانا ہے۔ جو بھی آتا ہے دیکھیں سنیے، تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی ہے اور تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اے سننے والے، تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھلائی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری طرف سے، اور جو برائی ہو رہی ہے خود بندہ اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر کے برائی کر رہا ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے، گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں گواہ ہوں، میرے رسول کو میں نے سب کے لیے بھیجا ہے، سب دنیا والوں کے لیے۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ دیکھو رسول کا حکم ماننا اللہ کے حکم کے ماننے کے برابر ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سنو ذرا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس کو انڈرلائن کر لیں گے ذرا، اس کو بعد میں پڑھیں گے اس کو۔ اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے انہیں ان کو بچانے کے لیے نہ بھیجا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے تو وہ ان میں ایک گورا جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ اللہ کو معلوم ہے راتوں میں جو منصوبے بناتے ہیں نقصان پہنچانے کے لوگوں کو۔ تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کا تم سرکار اللہ تعالیٰ اے محبوب تم چشم پوشی کرو، فکر مت کرو، ان کے منصوبے جو بنا رہے ہیں بنانے دو، ان کی فکر مت کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو، اللہ ہی کافی ہے، منصوبے ان کے ڈھیر ہو جائیں گے ان کے۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی ہو اس کا چرچا کر بیٹھتے، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف سے رجوع لاتے تو ضرور ان کے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے۔ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے،
اور اس کا عذاب سب سے کرا، اللہ تعالیٰ جو کافروں کا عذاب دیں گے وہ جو کافر ایمان والوں کو سختی کر رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جو دوں گا عذاب اس کی آنچ سخت طرح، ایسی آنچ ہے اس کی بہت سخت ہے، اور اس کا عذاب سب سے کرا خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ کافروں کو جب سمجھ میں آئے گا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ اگر کوئی ہم کو سلام کر رہا ہے تو ہم بھی ان کو بہترین انداز میں سلام کا جواب دینا چاہیے، اور اچھا جواب دینا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکم تو ہم کیا کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اچھا جواب دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن پوروں کو جمع ضرور کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں۔ دیکھو اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یجمعنکم، یجمع مطلب جمع کریں گے اللہ تعالیٰ، لا یجمعنکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اللہ سے بھی زیادہ، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق سچی من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں وہ دو فریق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ان کوتکوں کے سبب۔ انہوں جو کوتکے کرے تھے، جو ہوشیارانہ کرتے، اس کے سبب ان کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ نے گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، جس کو اللہ گمراہ کیا ہے وہ راہ پہ آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی ان کے جیسے ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب سے دور ہو جاؤ۔ تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کے راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ کافر کو اگر ایذا دیتے ہیں، تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تم کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پکڑو اور قتل کرو۔ ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ، ان سے دوستی نہ کرو، نہ مددگار بنو ان کے، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کرے اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پائے قتل کرو، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ 9 پارے مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ دوسرے وقت میں پارے کو مکمل کریں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی پڑھنے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، جانے انجانے میں، اللہ ہمیں اس غلطیوں کو معاف کرے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک آیت ماشاءاللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ 100% سمجھ سکے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہم کو دیتا ہے ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے میں جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی ہے، پڑھنے میں ترجمے میں جو غلطی ہو، اللہ وہ غلطی کو معاف کرے اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے کو قبول فرما رہے۔ آخر جو جہاں صدقۃ فعل میں
آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ختم کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔